کریپس مشن ہے، یہ اسٹیورٹ کریپس تھا ایک انگریز برطانیہ کا، تو یہ ہندوستان میں آ کر اس نے اپنا ایک مشن پیش کیا تھا جس میں اس نے تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں، مسلم لیگ تھی، کانگریس تھی، وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کو ایک بینچ کے اوپر اور ایک اسٹیج کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے اس نے کچھ تجاویز پیش کی تھی، کچھ اصلاحات اس نے پیش کی تھیں، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ کریپس مشن 1942 دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیورٹ کریپس کو ہندوستان بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر متفق کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا۔ کریپس مشن کی تجاویز جو ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا۔ برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، یعنی کہ پورا برصغیر جو ہے یہ جنگ عظیم کے بعد پورے کا پورا برصغیر برطانیہ کی حکومت کے اندر رہ کے کام کرے گا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی سے گریز کرے گی، ہوگا اسی کے ماتحت، باقی نیچے رہ کے کچھ بھی جو مرضی کرے حکومت اس کی گنی جائے گی برطانیہ کی۔ نمبر 2، دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ نمبر 3، آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا۔ آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا، یعنی کہ ہر صوبے کے اندر جو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ نمبر 4، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ سر اسٹیورٹ کریپس کی یہ تجاویز مسلم لیگ اور کانگریس کے علاوہ دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی مسترد کر دی۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف چونکہ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا تھا نا، یہ تو پھر وہ انگریز یہ آزاد رہنا چاہتے تھے، اس کے اوپر پھر وہ انگریز کی حکومت آ جانی تھی۔ مسلمانوں کا مطالبہ صرف علیحدہ مملکت کا حصول رہا، جس کو کانگریس ماننے کے لیے تیار نہ تھی، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جد و جہد تیز کرنی پڑی۔ 1945 میں ویون پلان پیش ہوا، جس کے خلاف قائد اعظم چٹان بن گئے۔ قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ثابت کرنے کی کوشش کی، جسے کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے آج کا، شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ جب 1945 میں برطانیہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ جنگ میں فتح حاصل کر لے گا، تو وائسرائے لارڈ ویون نے اعلان کیا کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں تمام تر ہندوستانی اراکین شامل ہوں گے۔ اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو آبادی کے تناسب سے نمائندگی ملے گی، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد برابر ہوگی۔ 1945 میں ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے شملہ کے مقام پر کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ 1 مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ تجویز جو تھی وہ 5 افراد کی تھی، لیکن وہ کہتے تھے کہ 1 ہوگا۔ قائد اعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ اسی نقطہ پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ ظاہری بات ہے ہندو تو اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب شملہ کانفرنس میں اس بات کا فیصلہ نہ ہوا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو اس بات کا فیصلہ 1945 سے 1946 کے انتخابات میں ہوا۔ مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر مکمل کامیابی حاصل کر کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بن کر سامنے آئی۔ اس طرح سے پھر 1946 کے اندر مسلم لیگ نے برتری حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا معاملہ پیش آیا، اور وہ ہے کابینہ مشن پلان 1946۔ کابینہ مشن پلان 1946۔ 1945 میں انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی کے پیش نظر کابینہ مشن بھیجا، جو کہ 3 ارکان پر مشتمل تھا۔
اس مشن کے دو بنیادی مقاصد تھے، ایک ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، اور دوسری مسلمانوں اور ہندو میں نفرتوں کی خلیج کم کر کے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن انتخابات نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کابینہ مشن کے ارکان نے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی مگر کسی نتیجہ پر نہ پہنچ سکے۔ 16 مئی 1946 کو ان اراکین نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے نمایاں پہلو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، بر صغیر میں یونین قائم کی جائے گی جو امور خارجہ، دفاع اور مواصلات کی ذمہ دار ہوگی۔ نمبر 2، مرکزی امور کے علاوہ باقی تمام اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ نمبر 3، صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ باہم گروپ بنا لیں اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کرے۔ نمبر 4، ہر 10 سال کے بعد صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کا مطالبہ کر سکیں، لیکن جو ہے اس کا کچھ بھی نہ ہو سکا اور اس کو جو ہے وہ تسلیم نہ کیا گیا، اور